آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس پر میرے پیش رو جناب علامہ امام عادل صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے، اللہ ان کے علم میں اور برکت فرمائے۔ میں بھی اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں اور میں بھی قرآن پاک کے چند چمکتے ہوئے موتی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم قرآن میں سے ہی اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ آپ میرے ساتھ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کروں تو ذوق سے آپ کو کہہ دینا چاہیے سبحان اللہ۔ قرآن سن کر محبت سے ہر مومن کو کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ اور یہ آقا کی نعت سنائی جا رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں پھر پڑھتا ہوں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، بلکہ سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے۔ اور خاص کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن میں نبی علیہ السلام کی نعت کا ایک خاص ہی انداز ہے۔ اور یہ وہ نعت ہے دوستو جو کسی انسان نے نہیں لکھی، یہ نعت مولانا جامی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ نعت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ وہ نعت ہے جو رب العالمین نے عرش سے اپنے محبوب کی تعریف میں نازل فرمایا۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ ذوق سے محبت سے آواز آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس کی تفسیر تو بہت ہی طویل ہے، ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ تفسیر برہان القرآن جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی میں نے لکھی ہے اس کو آپ پڑھیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں علماء کرام سب سے متعارف نہیں ہوں، قبلہ سے زیارت تو ہوئی ہے، حافظ محمد صدیق صاحب جب پہلی دفعہ تشریف لائے تھے جی ہاں جامع مسجد فاروق اعظم مسجد آئی ہے۔ اچھا اس مسجد کا نام فاروق اعظم پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان آپ اللہ، وہاں تشریف لائے تھے پرانی مسجد، مجھے یاد پڑتا مسجد ہے۔ یہاں پر آئی ہے۔ اچھا اچھا وہاں سے ادھر، جی جی اچھا اچھا سبحان اللہ۔ اور بھی علماء کرام کافی تشریف فرمائے ہیں، مولانا حافظ سجاد صاحب، اللہ تعالیٰ سب علماء کرام کو برکتیں عطا فرمائے، اور مولانا خالد صاحب، جی ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر دین کا پہرے دار ہے اور ہر کوئی اپنے انداز میں دین کا کام کر رہا ہے۔ جی جی اور جو یہاں کے مسجد کے خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا رفیق ساجد صاحب، جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی اور برکت عطا فرمائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ خاص آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام لیا ہے، محمد۔ چار آیتیں ہیں جن میں حضور کا نام لیا گیا ہے محمد، 4 مرتبہ لفظ محمد قرآن پاک میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ 4 سپارے میں کہ وما محمد الا رسول، وہاں آیا ہے، اور پھر یہ ہے سورہ فتح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ 2 ہو گئے، اور تیسرا یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور چوتھا ہے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 4 مرتبہ یہ لفظ محمد قرآن پاک میں آیا ہے، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ محمد کے حرف بھی 4 ہیں، جی محمد، میم ہا اور میم دال، حرف بھی 4 ہے، اللہ نے اس کو اتارا بھی قرآن میں 4 مرتبہ ہے، اور ایسا پیارا نام ہے۔ اب اس میں
چلا جاؤں تو پھر آگے جو ختم نبوت کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ رہ جاتی ہے. بہرحال فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ دا فادر آف اینی مین، کسی مرد کے باپ نہیں ہے. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. ذرا غور سے سننا بات کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 یا 4 بیٹے عطا فرمائے. اختلاف ہے کہ سرکار کے بیٹے کتنے تھے، 3 تھے یا 4 تھے. میرا اپنا جو اوپینین وہ یہ ہے کہ سرکار کے 4 بیٹے ہیں، طیب، طاہر، قاسم اور ابراہیم. 4 ہے نا. سب سے آخری بیٹا ابراہیم. پہلے 3 بیٹے مکہ شریف میں پیدا ہوئے، وہاں فوت ہوئے، اور آخری بیٹا مدینہ شریف میں پیدا ہوا اور وہیں فوت ہوا. 4 بیٹے ماں کی گود سے اٹھا لیے گئے. جب دودھ پی رہے تھے اپنی ماں کا تو شیر خارگی میں ان کو اٹھا لیا گیا. وہ ان میں سے کوئی مرد نہیں بنا، ان میں سے کوئی مرد نہیں بنا، بالغ نہیں ہوا جی. بچپن میں ان کو اٹھا لیا گیا. جی ہاں، بچپن میں کیوں اٹھا لیا گیا؟ بچے کا اٹھ جانا، چھوٹے بچے کا جی فوت ہو جانا کوئی معمولی صدمہ نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے محبوب کو اتنے صدمات میں سے کیوں گزارا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں. اور جب آخری بیٹا فوت ہوا اور حضور جانتے تھے کہ اس کے بعد میرا کوئی اور بیٹا نہیں ہونے والا، تو اس بیٹے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت دکھیا ہوئے. حدیث ہے کہ جب اس کی میت کو آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے جھولی میں اٹھایا تو فرمایا کہ انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم آج تیرے بچھڑنے پر ہم بہت دکھیا ہیں. جی. حضور کی آنکھوں سے آنسو برسنے شروع ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اتبکی یا رسول اللہ، حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا رونا اللہ کی رحمت ہے، یہ رونا جو خود بخود آ جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. تو حضور کو دکھ ہوا، سرکار نے تکلیف اٹھائی بچوں کے بچھڑنے پر. کیوں ہوا ایسا؟ اللہ نے ان بچوں کو زندگی لمبی کیوں نہ عطا فرمائی؟ وہ کیوں نہ بڑے ہوئے، کیوں نہ حضور کے ساتھی بنے؟ سبب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بڑا ہوتا، اگر ان میں سے کوئی مرد بنتا، رجل بنتا، تو لوگ کہتے کہ جس طرح پہلے رسولوں کے بیٹے رسول ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو رسالت عطا کی جائے. اگر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی بن سکتے ہیں، اگر زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نبی بن سکتے ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام نبی بن سکتے ہیں، اسی طرح دیگر انبیاء کرام، نبیوں کی اولاد اگر نبی بنتی تھی تو حضور تو امام الانبیاء ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء ہیں. ممکن تھا کہ آپ کے کسی بیٹے کو لوگ نبی مان لیتے، لوگ رسول مان لیتے، لوگ گمراہ ہو جاتے. اللہ رب العزت نے گمراہی کا رستہ بند کرنے کے لیے اور سرکار کے مقام ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سرکار کے 4 بچوں کو بچپن میں اٹھا لیا. جی یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ جی حضور کے 4 بچوں کو بچپن میں کیوں اٹھایا گیا؟ جی صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اگر حضور اللہ سے دعا کرتے کہ میرے بچے رہیں تو اللہ تعالیٰ تو حضور کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. جی اجابت کا صحرا، نجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. جی حضور تو جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سرکار کو عطا فرماتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا.
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا نہیں مانگتے، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مقام ختم نبوت کے تحفظ ہی کے لیے میرے بچوں کو اٹھا رہا ہے، بلکہ میں تو اس کو یوں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی، حضور نے اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی، یا اللہ اٹھا لے جی۔ اگر اس طرح عقیدہ ختم نبوت میری امت کے دلوں کے اندر محفوظ رہتا ہے تو میں بچوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں جی۔ بلکہ آگے بڑھ کر میں کہوں کہ گویا حضور یہ اشارتاً سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا، یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جس پر بچے بھی قربان کرنے پڑے تو کر دینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آج گلی گلی میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں جی۔ تحریک لبیک کی جو ان کی کوشش تھی، جو وہ کرنا چاہتے تھے، اور بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو پیش کیا، وہ بیمار ہوئے اس دھرنے کے اندر جو انہوں نے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اسی سے وہ بیمار ہو کر آئے اور وصال فرما گئے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں تاکہ ختم نبوت محفوظ ہو جائے۔ بہرحال رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ تو نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن علماء جانتے ہیں کہ لیکن استدراک کے لیے ہوتا ہے، پہلے کی جو بات ہوئی ہے نا اس میں کوئی شبہ رہ گیا ہے، اس کو لیکن سے دور کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن، ہم کہتے ہیں لیکن عربی میں ہے لیکن، چیز وہی ہے۔ لیکن تب بولا جاتا ہے کہ جب کوئی بات شبہ والی رہ جائے کہ بھائی بات تو ایسی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے۔ یہاں لیکن کیوں کہا گیا، یہاں لیکن کیوں کہا گیا؟ پہلے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، آگے فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہے۔ ذرا غور سے سنو جی، تفسیر یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کی گہرائی میں جا کر کوئی نقطے محبت کے نکالے جائیں، نقطے کوئی ہدایت کی کوئی بات نکالی جائے جی۔ ترجمہ لفظی تو سارے ہی کر سکتے ہیں جی، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ ایسا کیوں کہا دوستو؟ ذرا غور سے سننا۔ وہ یہ ہے، اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جسمانی طور پر تو کسی کے باپ نہیں ہے، فزیکلی تو وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، مگر چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو رسول ہونے کے لحاظ سے ساری امت کے باپ ہیں۔ رسول ہونے کے لحاظ سے being the prophet، رسول ہونے کے اعتبار سے وہ باپ ہیں اور ساری امت کے باپ ہیں، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے ساری امت کے لیے باپ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں تو خود کملی والا ساری امت کا باپ ہے، حضور ساری امت کے باپ ہے۔ تو دوستو، باپ ایک ہی ہوتا ہے، باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ جو ہمارا جسمانی باپ ہے جی، اس کے ساتھ کوئی کہے کہ وہ بھی میرا باپ ہے جی تو وہ بدبخت ہے، وہ دیوس ہے جی۔ اپنے جسمانی باپ کے ساتھ اگر کوئی دوسرا باپ لگائے گا تو وہ دیوس ہے۔ تو دوستو، وہ جو ساری امت کا باپ ہے
اللہ 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 وہ جو ساری امت کا باپ ہے، ہاں اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نبی لگائے گا اللہ تو وہ اس سے بڑا دیوس ہے۔ اور بدبخت، جب جسمانی باپ دوسرا نہیں ہو سکتا تو ایمانی باپ دوسرا کیسے بن سکتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ہمارا ایمانی باپ صرف ایک ہے، بے شک بولو ہمارا ایمانی باپ صرف ایک ہے، اور وہ تاجدار مدینہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ محبوب خدا ہیں، وہ حسنین کے نانا ہیں، وہ فاطمہ کے بابا ہیں، وہ علی کے بھائی ہیں، وہ صدیق اکبر کے یار ہیں۔ ان کے سوا کوئی ہمارا ایمانی باپ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے تو گویا کہنا چاہتا ہے میں بھی تمہارا باپ ہوں، تو پھر اس کے منہ پر جوتے مارو کہ دفع ہو جا، تیرا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا ایک ہی باپ بنایا ہے، اور اس امت کا باپ بھی صرف کملی والے آقا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے فرمایا، سبحان اور آگے سنو، ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ذوق سے بلند آواز سے آواز آنی چاہیے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہیں؟ خاتم النبیین۔ اچھا، یہ لفظ بھی یاد کرنا چاہیے، کبھی اڑ بھی جاتا ہے۔ وہ خاتم النبیین، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اچھا، خاتم النبیین اس کا معنی کیا ہے؟ اس پر ذرا غور کریں۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے سیل۔ خاتم النبیین، the seal of the prophets۔ حضور علیہ السلام کیا ہے؟ the seal of the prophets۔ سیل کو ذرا سمجھیں، مہر، سٹیمپ۔ سٹیمپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاتم النبیین، خاتم، اس کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو ہوتی ہے نا انگوٹھی، اس کو بھی خاتم کہتے ہیں عربی میں۔ یہ جو رنگ فنگر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم، جی رنگ فنگر، اس کو کچھ اور کہتے ہیں کچھ۔ یہ انگوٹھی آپ انگلش میں اس سے بہتر جانتے ہیں، جو پہنی ہوتی ہے، اس کو خاتم کہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر انگوٹھی کے اندر ہی مہر ہوتی تھی۔ بادشاہ جو تھے نا، وہ اپنی مہر کو اپنے پاس رکھتے تھے، اپنے ہاتھ میں انہوں نے پہنی ہوتی تھی، جب سٹیمپ لگانے تھے یوں لگا دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے بھی چند دن انگوٹھی پہنی تھی۔ جب آپ کو مہر بنوانا پڑی، خطوط لکھے بادشاہوں کو، تو کہا گیا کہ بادشاہ جو ہیں خطوط کو بغیر سٹیمپ کے ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو لہٰذا آپ بھی بنوائیں۔ تو آپ نے انگوٹھی بنوائی اور آپ نے اپنے دست مبارک میں اپنی انگلی میں چند دن کے لیے پہنی، اور اس کے اندر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ اس کی تصویریں آج بھی بعض جگہ پر ملتی ہیں، موجود ہیں۔ اس کو بھی کہتے ہیں خاتم، کیونکہ اس کے اندر مہر ہوتی تھی، سٹیمپ ہوتی تھی، اس لیے اس کو انگوٹھی کو بھی خاتم کہا گیا، اور سٹیمپ کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ تو سٹیمپ، حضور کو کہا گیا کہ نبیوں کے لیے سٹیمپ، حضور نبیوں کے لیے سٹیمپ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی خط لکھتے ہیں، کسی کو کوئی لیٹر بھیجتے ہیں، تو اس کو لکھ کے آپ اس کو انویلوپ میں ڈالتے ہیں، انویلوپ میں ڈال کر اس پہ ایڈریس لکھتے ہیں، پھر اس کو لے جاتے ہیں آپ پوسٹ آفس میں، پوسٹ آفس والے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ سٹیمپ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ اس میں نہ کوئی چیز ڈالی جائے گی اور نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جائے گی۔ جب سٹیمپ لگ گئی
تو اب کچھ چیز اس میں نہ ڈالی جا سکتی ہے اور نہ اس میں کچھ نکالی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میں نے انبیاء کرام بھیجے، 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اس کے بعد رب العالمین نے اس سلسلہ نبوت کے اوپر سٹمپ لگا دی، محمدی سٹمپ لگا کے بتا دیا اب اس سلسلہ نبوت میں سے نہ کوئی نکالا جائے گا اور نہ اس سلسلے میں کوئی دوسرا ڈالا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، اور یہی تفسیر کملی ولی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ آج پتہ نہیں گلا کیوں نہیں ساتھ دے رہا۔ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارک ارشاد فرمایا، ابھی میرے پیش رو نے بھی حدیث پڑھی ہے، وہ ذرا میں بھی اس کو اپنے انداز میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا فاحسنها واجملها إلا موضع لبنة فجاء الناس يطوفون حولها ويقولون ما أجملها وما أحسنها وهلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ جلدی آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اب گلا بس پتہ نہیں کیوں ہے، تھوڑا سا ساتھ نہیں اس نے دیا، لیکن پھر بھی بات یہ وہ ہے کہ جس کا گلے سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ دل سے نکلنے والی بات ہے۔ گلا ساتھ دے یا نہ دے لیکن دل ساتھ دے رہا ہے۔ اور آپ جب تک محبت سے میری بات سن رہے ہیں، میں سناتا ہوں اور بات بہت لمبی بھی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ 20 منٹس پہ میرا بات کا جو ٹائم بھی ہے یہ بھی ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ باقی رہ گئے، کتنے 6-7 منٹ ہے، 10 منٹ ہے۔ اچھا اس حدیث پاک کو ذرا سنو۔ حضور علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا ہے، تو جو تفسیر قرآن والا رسول کر دے اس کے بعد پھر کوئی اور تفسیر قبول ہو سکتی نہیں۔ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں خاتم النبیین، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے سب سے افضل نبی۔ جی مرزائیوں سے کہو، ان کے سامنے آیت پڑھو، کہتے ہیں کیوں نہیں جی، ہم کیوں نہیں مانے کہ قرآن ہے، حضور خاتم النبیین ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے سینٹرز کے باہر یہ آیت بھی لکھی ہوتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس آیت کو بھی لکھتے ہیں، خاتم النبیین۔ اب کدھر جائیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں خاتم النبیین۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے سب سے افضل نبی۔ جیسے کہتے ہیں جی فلاں خاتم المحدثین ہے، فلاں خاتم المحققین ہے، وہ محققین کا سب سے افضل ہے، وہ جناب وہ محدثین کا سب سے افضل ہے۔ جی تو اس طرح سے کر کے حضور کو بھی کہا گیا ہے خاتم النبیین، یعنی ان پر سب کے درجے ختم ہو جاتے ہیں۔ جی سب سے آخری درجہ ان کا ہے، یہ نہیں کہ سب سے آخری ٹائم ان کا ہے، یہ گمراہی ہے ان کی۔ تو سنیے، رسول پاک جانتے تھے کہ اس طرح کے دجال اور کذاب آئیں گے اور قرآن کا مطلب بگاڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس آیت کی تفسیر خود فرما دی ہے۔ اب تفسیر محمدی کے بعد کوئی اور تفسیر قبول نہیں کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا انما مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے رسولوں کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل بنا دارن، جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا، فاجملها واحسنها، اسے بہت ہی پیارا کر دیا، بہت ہی خوبصورت بنا دیا، الا موضع لبنۃ، ایک جگہ پتھر نہیں لگایا،
فجاء الناس یطوفون حولہا، لوگ آ کر اس کے گرد پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ما اجملہا وما احسنہا، کیا پیارا گھر ہے، کیا پیارا گھر بنایا گیا ہے۔ وَحَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ پتھر اگر لگ جاتا تو یہ گھر پورا ہو جاتا، اگر یہ پتھر لگ جائے تو یہ گھر پورا ہو جائے، یہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ آگے سنیے، فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ،